پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، جوائن کر رہے ہیں۔ میں آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں شیخ صاحب۔ سب سے پہلے تو آج کی DGI-SPR کی اہم ترین پریس کانفرنس آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی، بہت سارے آسپیکٹس پہ انہوں نے بات کی، اور بھارت جس طرح سے جس طرح سے انوالو رہا، ابھی کل جو خزدار میں سانحہ ہوا اس پر بھی، اس کے علاوہ بھی، اور اس پر پاکستان وفد جا رہا ہے باقاعدہ طور پر، جو بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہ سب دنیا کے سامنے بتائے گا۔ آپ کے خیال میں سر اتنا کافی ہے بھارت کو ایکسپوز کرنے کے لیے، یا مزید بھی کچھ اقدامات لینے کی ضرورت ہے ابھی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بھارت تو شروع سے ہی پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دیتا رہا ہے۔ ایسے ایلیمنٹس جو پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے۔ تو جتنے ثبوت ہیں اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں صرف وفود جو بھیجنا ہے، میری اپنی ڈیمانڈ تھی، آپ کو یاد ہوگا ڈیورنگ آپریشن انٹرویوز کے اندر میں نے یہ کہا، یہ جب یہ 3 دنوں کا یہ وار سچویشن تھی، کہ یہ تو اس کو لیٹ بھیج رہے ہیں، ان کو اس وقت بھیجنا چاہیے تھا جس وقت مودی نے اپنے لوگ پوری دنیا میں بھیج دیے تھے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریڈیبل لوگ جانے چاہیے، جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ سمجھتے ہوں، نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو جو ہے اپنے پولیٹیکل پارٹی ایشو سے اوپر رکھتے ہوں، اور وہ پاکستان کا مقدمہ لڑ سکیں۔ اور بالکل زیادہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اس قسم کے انوائز جو ہیں وہ یوزلی وار لائک سچویشن سے پہلے بھیجے جاتے ہیں، بٹ بہرحال ان کے جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے، ان کے منہ سے تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اس حکومت کے، اس وزیر اعظم کے، اور جو ان کی پارٹی کے لوگ اب بولنے لگ گئے ہیں اس وقت خاموش تھے۔ اینی میں اس میں نہیں پڑھوں گا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ خان صاحب نے پہلے کہہ دیا ہے کہ مودی جو ہے وہ بالکل پاکستان سے مطلب ہے کہ جو اس کی نفرت ہے وہ ضرور دوبارہ کسی بھی قسم کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا، تو پاکستان شوڈ بی ریڈی فار اٹ۔ اور یہ جو دہشت گردی ہندوستان جو ہے پاکستان میں اس تاریخی شکست کے بعد کروا رہا ہے، وہ اسی کا شاخسانہ ہے، اور ایسا ہوگا، اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سر آپ نے سین وائسز کی بات کی، کریڈیبل وائسز کی بات کی، تو کون ہیں وہ توانا آوازیں جو آپ کے خیال میں شامل ہونا چاہیے اس وقت میں؟ عمران خان سے بڑی توانا آواز تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر وہ ان فیک اینڈ فیبریکیٹڈ کیسز میں اندر نہ ہوتے تو اس وقت قوم کا مورال جو ہے وہ جتنا اس وقت ہے اس سے کہیں زیادہ اوپر ہوتا، اور وہ آواز دنیا میں پہلے بھی گونجتی رہی، اب بھی گونجتی۔ مگر بہرحال ان کو چاہیے کہ اس میں یہ صرف حکومت کے فارم 47 کے نہیں، اس میں اپوزیشن کے لوگ جو ہیں ان کو بھی پاکستان تو سب کا ہے، پاکستان کا نقصان سب کا نقصان ہے، سیاست بعد میں ہے، پہلے پاکستان ہے۔ تو جو ہمارے لوگ ہیں بالکل وہ بھی جائیں اور پاکستان کا مقدمہ لڑیں، جو کہ ہم آلریڈی اپنی کیپیسٹی میں پاکستان تحریک انصاف کی کیپیسٹی میں لڑ رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی جانا چاہیے۔ یہ تو آپ شیخ وقاص صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے تو یہ بہتر گفتگو کی ہے آپ نے، بہتر بات کی ہے۔ سر اب مجھے یہ فرمائیے، مہرنگ بلوچ کے حوالے سے آج DGI-SPR نے اپنی پریس کانفرنس میں دشمنوں کی پراکسی یعنی بھارت کی پراکسی بتایا۔ کچھ مہینے پہلے PTI کے سیکرٹری جنرل ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور وہ مہرنگ بلوچ کے حوالے سے کہہ رہے تھے، کے حوالے سے ہم ہمیشہ بڑا کلیئرٹی کے سر ساتھ کہتے ہیں، حقوق کی پامالی میں ان کا ساتھ دینے اور کی اس بات کر قسم رہے کی، تھے۔ اور صرف ایک خاتون کی میں بات نہیں کرتا، کہ جو کوئی پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کرنا چاہتا ہے، پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ ہونے والی ہر جاتی کے ساتھ ہے۔ مگر اگر کوئی پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون اور پاکستان کی سلامتی کے خلاف جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف ایسے کسی ایلیمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتی۔ تو جو پاکستان کے جھنڈے کو مانتے ہیں، جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں اور اپنے رائٹ کے لیے لڑتے ہیں، ہم ان سب لوگوں کے ساتھ ہیں۔ سر ادارے کے پاس ثبوت ہوں گے تبھی تو مہرنگ بلوچ کو پراکسی کہا نا، تو ملک کی جو سب سے بڑی جماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں آپ لوگ، ان کا کیا موقف ہے اس پر؟ ایک انڈیویجول کی بات آپ چھوڑیں، کوئی بھی شخص جو سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی ملک بنا سکتا ہے یا بنانا چاہتا ہے، پاکستان کے آئین اور قانون کے سے باہر رہ کے کوئی جدوجہد کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ ہر وہ شخص جو پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر رہ کے اپنے رائٹس کے لیے جدوجہد کرتا ہے،
پاکستان تحریک انصاف will always stand by them. بالکل اس پہ ہماری اسٹیٹمنٹ کلیئر ہے. ٹھیک. اچھا سر، اب ذرا مذاکرات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پھر مذاکرات کی خبریں آ رہی ہیں. خان صاحب نے کل مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا، پھر رات گئے بیرسٹر سیف سے ملاقات ہوئی، پھر اس سے پہلے خبریں آئیں کہ بیرسٹر سیف کی رانا ثناء اللہ سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، پھر آج کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا چل رہا ہے سر؟ نہیں، خان کی بیرسٹر سیف صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا. میری ان سے بات ہوئی ہے، اور جو دوسری بات آپ کر رہی ہیں وہ آپ ان سے خود پوچھ لیں، کیونکہ میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. کچھ دوستوں نے مجھ سے سوال کیا، میں نے ان کو یہی کہا کہ وہ کوشش کریں کہ ان سے، وہ ترجمان ہے اور انفارمیشن منسٹر ہے کے پی کے، تو میرے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی ملاقات. آپ مکمل طور پر تردید کر رہے ہیں اس وقت کسی قسم کی حکومت سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے وقاص صاحب؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، کلیئرٹی کے ساتھ ہم کہہ چکے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کون سے لوگ ہیں جو بار بار اس قسم کی بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ روز نئے شوشے چھوڑ دیتے ہیں. عمران خان صاحب نے جب خود کہہ دیا ہے، کسی کی مجال ہے خان کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کے بعد اور یا خان کی وش کے بغیر جو ہے حکومت کے ساتھ، ہم کسی حکومت کے ساتھ نہ کسی بیک ڈور اس میں انگیج ہیں اور نہ اوپنلی ہمارا کوئی ان کے ساتھ چل رہا ہے. سر، عمران خان کی جانب سے آرمی چیف کے فیلڈ مارشل بننے پر ایک بیان سامنے آیا، تو کیا واقعی وہ اس کو درست نہیں سمجھتے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے تو باقاعدہ فیلڈ مارشل بننے پر مبارکباد دی ہے. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف جس کے قائد عمران خان صاحب ہے، اس کا پارٹی کا موقف جو ہے وہ وہی ہے جو عمران خان کا موقف ہے. دس از ایز سمپل ایز دیٹ. کسی بھی چیز پہ اگر خان صاحب اپنا موقف دے دیتے ہیں تو وہ مقدم ہے ہر کسی آدمی کے موقف پہ جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے. کامن سینس. سر، ذرا کے پی کے کی بھی بات کر لیتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کی ذمہ داری بانی نے دوبارہ انہیں سونپ دی ہے. جو ذمہ داری پہلے جنید اکبر صاحب کے پاس تھی تو ان سے کیوں واپس لی گئی ہے؟ مطمئن نہیں تھے کیا خان صاحب ان سے؟ لیٹ می کریکٹ یو. نہیں، ان سے ذمہ داری جنید اکبر سے واپس نہیں لی گئی. جنید اکبر ہی پروونشل پریزیڈنٹ ہے، یہ اسی کی ذمہ داری ہے. ہاں، اس احتجاج کی میں ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے کہا گیا ہے، ان کو ہیلپ کرنے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر ان کو کوئی ایسی سپورٹ چاہیے ہو جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں علی امین خان کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو وہ خان صاحب کا حکم ہے کہ ضرور کریں. احتجاج کرنا، اس کو لیڈ کرنا، یہ سب کچھ کرنا پروونشل پریزیڈنٹ کی ہی ذمہ داری ہے اور ان سے کوئی ذمہ داری واپس نہیں لی سر، گئی ہے. جنید اکبر صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیا تھا خان صاحب کی ہدایت پر، لیکن پھر خبریں آئیں کہ بیرسٹر گوہر نے انہیں جا کر سمجھایا کہ اگر یہ استعفیٰ دے دیتے ہیں اس پوسٹ سے تو حکومت کسی اور کو دے دے گی، جس کے بعد پھر یہ فیصلہ واپس ہوا. دیکھیں، یہ کوئی پیٹی سی بات ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو آپ کو سارا فوکس اس پہ کرنا چاہیے، اور کیونکہ تحریک ہے اور اگر آپ اس میں، خان صاحب کا ویو تھا کہ اگر یہ جسٹس نہیں کر سکتے، دیکھیں دو ذمہ داریوں کے درمیان انصاف کرنا پڑتا ہے اور دونوں کے ساتھ انصاف کرنا پڑتا ہے. تو خان صاحب کا یہ ویو تھا کہ آپ جنید اکبر سے پوچھ لیں، if he can do that it's fine، یہ ان کی ڈسکریشن ہے. تو خان صاحب نے انہوں نے کہا، پہلے ریزگنیشن کا ہی آیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ if he can run both the things. تو انہوں نے کہا میں دو کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے دو کر. اللہ فیصل اللہ خان کو کوئی اعتراض نہیں، پارٹی کو بھی کوئی اعتراض نہیں. سر، گنڈا پور صاحب ایک بار پھر دھمکی دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی تو پھر وہ آئی ایم ایف حکام کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. آپ کو نہیں لگتا اس قسم کی باتوں سے، اس قسم کی دھمکیوں سے پارٹی کو فائدہ کوئی ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں، وہ حیثیت پارٹی تو نہیں، وہ چیف منسٹر ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، اور وہ عمران خان کے چیف ایگزیکٹو ہیں، عمران خان کی پارٹی کے. تو وہ جو مناسب سمجھتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی ایک رائٹ فل چیز ہے عمران خان صاحب سے ملاقات، جن کے کورٹ آرڈرز بھی موجود ہیں، وہ نہیں ہوتے، تو پھر پیپل ریاکٹ. اور پھر لوگ جب ریاکٹ کرتے ہیں تو ان کے جو اختیار میں ہوتا ہے، بندے اس انٹینسٹی سے ریاکٹ کرتے ہیں نا. ان کے اختیار میں ہوا ہے، انہوں نے کہا جی میں ایسے نہیں کروں گا. تو اس میں کون سی کوئی ایسی قیامت آ گئی؟ کوئی ایسی بات نہیں. اچھا، عید کے بعد ویسے آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی تحریک چلانے جا رہے ہیں؟ اور اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر کیا اکیلے چلیں گے یا پھر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں گے؟ اور کیا کوئی دھرنا ورنا احتجاج کریں گے یا اسلام آباد میں دھرنا دیں گے؟ کیا کریں گے؟ لائے عمل کے حوالے سے ڈائریکشنز 1-2 ہفتے پہلے ہی دے دی گئی تھی. جب آپ دیکھ رہی ہیں پچھلے 2-3 دفعہ سے پیغامات آ رہے ہیں کہ جنید اکبر کو کہیں تحریک کے اوپر زور دے،
اور obviously وہ صرف جنید اکبر ہی نہیں، تمام صدور کے لیے ہوئے. پھر جنید اکبر صاحب نے وہاں پہ تمام صدور کو اکٹھے کرنے کیا وہاں پہ کے پی میں. تو وہ لوگ اپنا اپنا لائے عمل تیار کر رہے ہیں. جس وقت سیکرٹری جنرل جو ہے وہ کال دے دیں گے، خان صاحب کے ساتھ مشاورت کر لیں گے، تو اس وقت ہم اعلان کر دیں گے. یعنی مولانا صاحب کے بغیر ہی ہوگا اب جب بھی آپ لوگوں کا احتجاج ہوگا؟ مولانا صاحب نے سانو جواب دے چھڑے، اور تسی کی چاہتے ہو اسی مولانا دے مگر ہی پھرتے رہیے. مولانا نے ہمیں 6 مہینے انگیج کر کے اخیر جواب دے دیا کہ جی میں فارمل الائنس کا ایسا نہیں بن سکتا. مہربانی جناب آپ کی اپنی پارٹی، ہم تو چاہ رہے تھے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو جائے. ہم نے پھر بھی ایک منیمم لیول آف انگیجمنٹ ان کے ساتھ رکھا ہے، بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ویسٹ ٹائم رننگ آفٹر مولانا. یہ تو نہیں آگے کئی مہینے گزر گئے ہیں، ورکر سوال کرتا ہے قیادت سے کہ جی کیوں ہوتے مگر ٹائم ضائع کر رہے، تسی اپنا فیصلہ کرو. تو وہ سلمان اکرم راجہ صاحب، گور صاحب، خان صاحب کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جو ڈیٹ دیں گے میں آپ کے ساتھ تو وہ کر لوں گا، یا کوئی لائے عمل دیں گے یا کوئی طریقہ کار دیں گے جو کہ آلریڈی ٹاسک ہو گیا ہے. اس پر بھی آپ کو پوائنٹ آف ویو لوں گی. وقاص صاحب، پاک بھارت کشیدگی میں بیرون ملک بیٹھے ہوئے جو ویلاگرز ہیں ان کی طرف سے بڑے گھٹیا ویلاگز کیے گئے ہیں، دشمن کے بیانیے کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا. کیا کہیں گے ان کے لیے، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں خود کو پی ٹی آئی سے جوڑتے ہیں؟ سر دیکھیں جی، میں کسی ان آفیشیل اکاؤنٹ کا کوئی ذمہ دار نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بچوں نے، نوجوانوں نے، جو ہمارے آفیشیل ہینڈلز ہیں، آفیشیل ہمارے پلیٹ فارمز ہیں، انہوں نے جنگ کو پاکستان کی جنگ اور اپنی جنگ بنا کے لڑا. ظلم اور فسطائیت کی ہر چیز بلا کے 3 دن انہوں نے اپنی حب الوطنی کا، جس کو انہیں ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مظاہرہ کیا کہ آخر ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی اور کل کور کمانڈر میٹنگ میں بھی یا فارمیشن کمانڈر میٹنگ میں بھی انہوں نے نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا. تو اب ڈو آئی نیڈ ٹو ریئلی ٹیل کہ وہ نوجوان کون ہے پاکستان میں، میجورٹی آف دی نوجوان کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کس پارٹی میں؟ ہمارے بچوں نے بڑا کام کیا. میں نے لاسٹ ٹائم وہ جو پریس کانفرنس کی، میں نے تو سٹیٹس بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دیے تھے اپنے آفیشیل اکاؤنٹس پہ. تو باقی ان آفیشلی کوئی کسی کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے، ہم اس کے ذمہ دار تو کوئی نہیں ہے. تو ان تمام یوٹیوبرز کی مذمت کرتے ہیں ویسے آپ جنہوں نے پاکستان کے خلاف انڈیا کے بیانیے کو پھیلایا ہے؟ پاکستان کے خلاف مہم چلانے والے کو، ہندوستان کا ایجنڈا ٹو کرنے والے کو ہم لعنت بھیجتے ہیں. صحیح. یہ پاکستان ہماری دھرتی ہے. ہم نے اتنا ظلم برداشت کرنے کے باوجود بھی جب ہندوستان نے اس ملک پہ حملہ کیا، پاکستان تحریک انصاف ایک قوم ہو کے کھڑی ہو گئی. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم بھی ان 3 دنوں میں بلا دیے کہ پاکستان اور بس پاکستان، کیونکہ عمران خان نے کہا کہ یہ میرا ملک ہے. آخر میں مجھے یہ فرمائیے گا سر، دفاعی بجٹ میں اضافے کی باتیں ہو رہی ہیں. سینیٹر فیصل وافدہ صاحب نے 3 گنا اضافہ کرنے کی بات کی ہے. مزمل اسلم صاحب جو کہ کے پی کے مشیر خزانہ ہے وہ بھی اس موقف کی تائید کر رہے ہیں. آپ کا پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل ورژن کیا ہے اس پر؟ دیکھیں، انہوں نے جب آج یہ بات کی ہے تو اس وقت پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ موجود تھا جب انہوں نے یہ بات کی ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے، اور خصوصاً ہندوستان جیسے دشمن کے سامنے جب قوم لڑتی ہے، پاکستانی بحیثیت قوم اکٹھے ہوئے تو یہ شکست ہوئی ہے ان کو. تو اس میں جو چیز جو ہے وہ چاہیے اس ہمارے روایتی کمینے دشمن کے خلاف، تو وہ ہماری افواج کو، چاہے وہ بحری یا فضائی ہیں، وہ ان کو ملنی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قوم کی، ملک کی اور عوام کی ضروریات ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کا شیخ وقاص صاحب.